اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزو، دوست اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ الحمدللہ قرآن پاک میں سے 25 پارے ہمارے ہو گئے اور 5 پارے باقی ہیں، 24 روزے بھی ہو گئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا فضل ہے۔ رمضان سے پہلے گرمی اتنی ہے، رمضان میں بھی ہائے، لیکن اللہ کے بندے وہ ہیں گرمیوں کا پرواہ کیے بغیر روزہ رکھتے ہیں، جو کمائے جو گمائے۔ ہمارے ہاں کیا گرمی ہے، حیدرآباد، وجے واڑہ، ورنگل اور گلبرگہ وغیرہ میں 120 ڈگری ہے گرمی۔ یو پی، بہار بے حد انگار برس لے کر، گلبرگہ وغیرہ میں اسکول 7 بجے سے لے کر 11 تک ختم ہے گرمیوں کی وجہ سے۔ لیکن کہیں بھی بھئی اتنی گرمی ہے، روزہ چھوڑے ہوں، تراویح چھوڑے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑے ہوں، ذکر چھوڑے ہوں، نہیں۔ جسے کرنا ہے وہ ہر وقت میں کرتا رہتا ہے، جسے کرنا نہیں ہے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان مہینہ لایا، پانے والوں کے لیے خوب پانے کا موقع ہے۔ بہرحال آج پارے 25 ہے، اس میں پہلے سورہ شورى، اس کے بعد سورہ زخرف، اس کے بعد سورہ دخان، اس کے بعد سورہ جاثیہ، 4 صورتیں ہیں۔ جاثیہ کا معنی ہے قیامت میں مجرمین گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ آپ لوگ اگر دیکھے ہوں تو دیکھے ہوں، نہیں دیکھے ہوں تو نہ دیکھنا کوئی چیز نہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ پولیس کے پاس مجرمین گھٹنوں کے بل بیٹھے رہتے ہیں، تو قیامت میں جتنے مجرمین ہیں، آخری جو رکعت ہوئی ہماری وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ قیامت میں دیکھیں گے بہت سے مجرمین گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ تو میں سوچا اس میں 3 آیتیں ہیں، اس سے متعلق کچھ کہوں۔ کل وعدہ کیا تھا ایک، اور خیر یہ کر دیتا ہوں، وہ پھر بھی کر دیں گے، کیا بھی نہیں۔ دیکھو، ہر ایک کی ایک منزل ہے، ایک گھر ہے، ایک ٹھکانہ ہے، سب کو ہے۔ چڑیا کو ہے، شیر کو ہے، چیتا کو ہے، انسان کو ہے، سب کو ہے۔ اور ہر ایک کو سکون اور راحت اسی کے منزل میں ہے، گھر میں ہے، اسی کے ٹھکانے میں ہے، چاہے جھونپڑی کا ہو۔ ابھی پتہ نہیں 2-4 روز پہلے ادھر سے آ رہا تھا دن میں شاید یا کب، اتنے لوگ دھوپ میں صرف پلاسٹک ڈال کر جی رہے ہیں۔ یہاں قریب میں وے پور کے پاس بہت سارے ہیں جس کو چڑیا والے بولتے ہیں، وہ بھی جی رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب کی بات ہے، دن میں تو میں گیا نہیں، لیکن رمضان ہی میں دیکھا یاد پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک، ہاں ٹھیک، جمعے کے دن، جمعے کے بعد جب آ رہا تھا تب دیکھا، تو سب کو سکون اور راحت وہیں ملتی ہے۔ تو ہماری بھی ایک منزل ہے، ہمارا بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جنت۔ کون سا ہے؟ جنت۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، کہیں بھی ہم کو جاننا ہو ہماری منزل کو، ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ 3 چیزوں کے بغیر کوئی بھی اپنا گھر نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا پہلوان ہو۔ سب سے پہلے آنکھ کی ضرورت ہے، بینائی کی ضرورت ہے۔ اندھا بھی جائے گا لیکن ٹھوکریں مار کر کسی کا سہارا لے کر گرتا پڑتا پہنچے گا۔ سکون سے، راحت سے اگر پہنچنا ہو تو کیا ضرورت ہے؟ بینائی کی ضرورت ہے، آنکھ کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز راستے کی ضرورت ہے۔ راستہ نہیں ہو تو کیسے جائیں گے؟ ایک جگہ جانا ہے لیکن راستہ نہیں ہے، تو راستے کی بھی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز راستہ پر امن ہو، امن والا راستہ ہو۔ اگر وہ اس راستے میں شہر بیٹھا ہو کون جائے گا؟
اگر اس راستے میں دشمن بیٹھا ہے کون جائے گا؟ دشمن بھی چھوڑو، شہر بھی چھوڑو، ہمیں 5,000 روپے لے لیے، اس کا گھر وہ راستے میں ہے، جائے گا کوئی؟ نہیں جائے گا، امن والا راستہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سورہ شریفہ میں فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ، اے نبی، اے محمد، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، فاتبعھا، آپ اس کی پیروی کریں، اسے فالو کریں۔ باقی میں بار بار بیانوں میں بولتا ہوں، آج جو دنیا میں فتنہ اور فساد کھڑا ہوا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور قرآن میں اسے اللہ تعالیٰ 2 جگہ بتایا ہے، شاید آج کے بارے میں بھی ہے۔ ہاں، اسی کی آیت کے بعد ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں، پارے 19 میں بھی ہے اور پارے 25 میں بھی ہے، 2 جگہ اللہ نے کہا ہے۔ 19ویں رکعت میں یعنی اسی آیت کے بعد یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کا خدا خواہشات ہو گئے، جن کے خدا کون ہو گئے؟ خواہشات ہو گئے۔ میں اسے سمجھانے کے لیے اس طرح سے بولتا ہوں، خواہشات کو عبادت نہ بناؤ، عبادت کو خواہشات بناؤ، یہ مطلب ہے۔ عبادت ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مسئلہ ہے، اب اسے اپناؤ۔ ہماری خواہش ہے یہ کرنا ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ جب اپنی خواہش سے دین کو ہم نے بتایا تو نیکیاں کتنے؟ لاکھوں، کروڑوں، ہول سیل۔ کیوں؟ خواہشات کی عبادت بنایا۔ اب خواہشات کے فضیلت بیان کرنا کو تو انہوں نے بولتا، قرآن بھی پڑھنے آتا نہیں اسے، لیکن بولتا کیا؟ لاکھوں کی فضیلت ہے، 70 لاکھ، 70 کروڑ۔ کیوں؟ خواہشات کی عبادت بنایا۔ بہت بولتا ہوں میں تو، اب بھی جمعے میں بولا، اس جمعے میں بولا، جب امت خواہشات کی عبادت بنائی فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ایسا فتنہ ہے شاید وہ ختم نہیں ہوگا، ویسے لڑتے مرتے رہیں گے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم لوگ خواہشات کی عبادت بناؤ گے تو تمہارے درمیان ہم دشمنی پیدا کر دیں گے۔ اللہ بولتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لیکن آپس میں دشمنی ہے۔ کیسے دشمنی ڈالا دیکھو، یہ اسے سلام کرنے تیار نہیں، وہ اسے سلام کرنے تیار نہیں، یہ اس کی مسجد جانے تیار نہیں، وہ اس کی مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی شریعت کی آپ پیروی کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آگے دیکھو، جو لوگ شریعت نہیں جانتے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ شریعت چھوڑ کر جو زندگی گزارتا ہے اس کے دل میں آیا یہ اچھا کام ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگل میں جا رکھ دیا، تو یہ جنگل میں رہے، تیرے لیے جنگل میں مناسب ہے، آبادی تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لا یعلمون ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ لا یعلمون کون ہے؟ جو شریعت نہیں جانتے، یہ سب لا یعلمون ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ لا یعلمون جتنے بھی ہیں، لا یعلمون جتنے بھی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اگر تم انہیں فالو کرو گے کوئی تمہارا فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی تمہارا مدد نہیں کرے گا، تمہاری مدد ہرگز نہیں کرے گا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ دیکھو جتنے باطل ہیں سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، حق کے خلاف، حق کے خلاف پورے باطل ایک پلیٹ فارم میں آ جائیں گے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اب سوال یہ ہے بھئی شریعت پر عمل کرنے والا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، اس کا کون ہوگا جب پورے ویسے ہو جائیں گے؟ واللہ ولی المتقین۔ اللہ نے کہا شریعت کو اپنانے والوں کا دوست اللہ ہے، واللہ ولی المتقین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا، یہ شریعت، بصائر، آنکھ ہیں، ھذا بصائر للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ شریعت آنکھ ہے۔ شریعت کو اپنا لو منزل پہنچ جاؤ گے، یہ ایک شریعت کے مسئلے کو بھی چھوڑو گے فتنہ میں پڑ جاؤ گے۔
हादा बसाइर लिन्नास व हुदन, हुदन बोलते हैं रास्ते को, हाईवे को बोलते हैं। देखो ये हाईवे है तुम्हारे लिए, ये ऐसा हाईवे है आंख बंद करके 500 की रफ्तार में जा सकते, आंख बंद करके जा सकते, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन दुनिया के हाईवे में एक्सीडेंट होता है। अभी मदीने मुनव्वरा से एक बस चली है, 9 अफराद शहीद हो गए, सब उम्रा के लिए अहराम बंधे हुए थे, 2-4 दिन पहले की बात। हालांकि सड़क बड़ी शानदार, 100 किलोमीटर तक कहीं टर्निंग नहीं है, देखा हूँ, बल्कि ये कह सकता हूँ 400 किलोमीटर कहीं टर्निंग नहीं है। मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा 400, 450 किलोमीटर है, कहीं भी एक टर्निंग नहीं है। और रास्ता कितना, इधर 4 इधर 4, बीच में 2 रास्ता नहीं, वो बालू है पूरा, कोई भी वहाँ चला जाएगा तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, पूरा बालू, वहाँ झाड़ों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हादा बसाइरु लिन्नास व हुदन, और ये रास्ता कैसा है, पुरअमन रहमतुन, रहमत वाला रास्ता है, रहमत वाला रास्ता है। किसके लिए? जिसे इस कुरान पर यकीन हो, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कामयाबी है का यकीन हो। लिक़ौमी युक़िनून, ये जितनी बातें कहा हूँ मेरी नहीं है, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, जो इन आयतों पर हज़रत ने एक किताब लिखा है, एक किताब लिखा है सिर्फ इस आयत पर। अभी जो आयत पढ़ा हूँ 3 आयतें ही हैं। तो दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला कम अज़ कम इस माह मुबारक में जो 5 दिन या 6 दिन बाकी हैं, गिड़ा कर अल्लाह से मांग कर गुज़रे हुए गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बक़िया ज़िंदगी इस शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हम लोग ठान लें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सल्लामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।